اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، یقین جانو کہ جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ افک، جھوٹی تہمت، انتہا درجے کا بڑا جھوٹ۔ بے شک وہ لوگ جو کہ ایک جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان لوگوں میں سے ہر ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ آیا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کے حصے میں مَا اكْتَسَبَ، جو اس نے کمایا ہے، من الاسم، گناہ وہ آیا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے جس شخص نے اس کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے، اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، ان لوگوں میں سے جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے زبردست اور بڑا عذاب ہے۔ اس آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے اور اسلام فوج در فوج پھیل رہا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسلام کو فروغ مل رہا تھا، تو کسی بھی طرح سے کفر کو یہ بات برداشت نہ تھی۔ کفر کی تمام طاقتیں اس وقت دانت پیس رہی تھیں۔ چنانچہ مسلمان تقریباً ہجرت کیے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا، تو اس وقت میں منافقین کے گروہ بھی وہاں پر رہا کرتے تھے، منافقین بھی وہاں پر تھے جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام سے بڑا بغض اور کینہ رکھا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں اطلاع ملی کہ جو بنو مستلق قبیلہ ہے، یہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ والوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ بات ایسے ہی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 500 صحابہ کرام اور کچھ اس میں خواتین بھی تھیں جن کو ساتھ رکھا جاتا تھا کہ جی زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے، کھانے وانے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، تو اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھیں، تو مسلمان گئے۔ لیکن بہرحال جنگ تو نہیں ہوئی، مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی، کفار جو ہیں انہوں نے معاہدہ کر لیا اور انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ تو مسلمانوں کا یہ لشکر واپس آ رہا تھا، ایک جگہ پر کچھ آرام کے لیے رکے، رات کا وقت تھا، کچھ آرام کیا، آگے سفر کرنا تھا تو دوپہر کے وقت جا کر کہیں رکنا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں تاکہ راستے میں کسی حوالے سے پریشانی نہ ہو۔ تو جیسے ہی وہ گئیں اور ہودج کے اندر چونکہ بیٹھا کرتے تھے، جس کو ڈولی کہتے ہیں، 4 بندے اس کو اٹھانے والے ہوتے تھے، تو حضرت عائشہ کی عمر بھی کم تھی اور ویسے بھی جسم بھی دبلا پتلا تھا۔ تو جس وقت جانے کا وقت ہوا تو ہودج اٹھایا خدام نے اور وہ چل کھڑے ہوئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سارا لشکر وہ چل دیا۔ حضرت عائشہ کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ اندر ہیں یا نہیں۔ تو
تو جب وہاں سے واپس ہوئیں تو دیکھا کہ سارا لشکر جا چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عقل فہم تو عطا فرمائی تھی، بجائے اس کے کہ کہیں اور نکلتیں وہیں پر رک گئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور ضرور جو ہے کسی نہ کسی کو بھیجیں گے۔ لیکن قافلے کا ایک اصول ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص قافلے کے بہت پیچھے آ رہا ہوتا تھا کہ یہاں سے قافلہ گیا ہے، کوئی چیز گر گئی ہو، کسی کا کوئی کپڑا رہ گیا، کسی کا کوئی ہتھیار رہ گیا، کوئی اور چیز ایسی رہ گئی تو اس کو لے لیا جائے۔ جب حضرت صفوان ابن معطل جو کہ اس ڈیوٹی پر مامور تھے، جب یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کوئی ہے، تو وہاں جب دیکھا تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ آرام کر رہی تھیں اور اس وقت میں لیٹی ہوئی تھیں، ان کی آنکھ بھی لگ گئی، صبح کا وقت تھا وہ۔ تو جیسے ہی چونکہ انہوں نے پردے کے جو احکامات ہیں وہ سن 3 ہجری میں آئے ہیں، اس سے پہلے حضرت صفوان ابن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھ رکھا تھا، جیسے ہی دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ آپ اکیلی یہاں پر کیسے ہیں، تو بتایا کہ یہ سارا معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ تو اس موقع پر انہوں نے وہ اپنے اونٹ سے نیچے اترے، حضرت عائشہ کے لیے اپنے اونٹ کو پیش کیا اور اونٹ پر بٹھایا اور پھر چل دیے، اور تقریباً دوپہر کے قریب مدینہ منورہ کے قریب جو ہے یہ وہاں پر پہنچے اور جو ہے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ بس اس بات کا منافقین کو ملنا تھا، عبداللہ بن ابی اس نے اتنی گھناؤنی تہمت لگائی کہ جسے زبان سے نکالنا بھی کسی غیرت مند مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کو اتنی شہرت دی کہ منافقین تو یہ سازش کر ہی رہے تھے جو ہے تہمت لگانے کی اور حضرت عائشہ کے کردار کو داغدار ثابت کرنے کی۔ اس میں کچھ سادہ لوگ تقریباً 3 مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کچھ ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے۔ اب جہاں جاتے ہیں گلی میں محلوں میں اسی طرح کی بات چل رہی ہے کہ جی وہ حضور کے اہلیہ نعوذ باللہ یہ کیسی نکلیں۔ 1 مہینے تک یہ معاملہ لٹکا رہا، اور 1 مہینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ دیکھو اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتا دو، اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے، بس اس بات کا کہنا تھا۔ حضرت عائشہ سے برداشت نہ ہو، کہا کہ آپ بھی اب ایسی بات کریں گے، آپ کو اتنا بھی میرے اوپر یقین نہیں ہے، اور پھر کہا کہ میرا اللہ ہی میری صفائی بیان کرے گا، میرا اللہ ہی میرا ساتھ دے گا، بس اس بات کا کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں مکمل براءت حضرت عائشہ کی صفائی پاک دامنی کی گواہی تو دی ہی گئی، لیکن ساتھ ساتھ تہمت لگانے والوں کو سخت وعیدیں اور سخت عذاب جو ہے وہ سنایا گیا۔ تو اس کی طرف یہ ساری کی ساری آیات جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو جھوٹی تہمت لے کر آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک لوگ ہیں، یعنی ایک تو منافقین تو تھے ہی لیکن کچھ 1-2 مسلمان بھی ساتھ مل گئے۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے بہت بہتری لکھ دی ہے، نقصان والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو یہ بات کہ دشمن یہاں پر بے نقاب ہو گئے، کون سے دشمن نقصان پہنچانے والے ہیں جنہوں نے اس وقت میں یہ کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا رتبہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں کیسا مرتبہ ہے کہ اللہ نے ایسی قرآن کی آیات نازل فرما دیں اور الزام لگانے والوں کے ساتھ بڑا جو سختی کا معاملہ کیا گیا، اور فرمایا کہ ثواب بھی ملے گا۔ ظاہر ہے کہ مشقت برداشت کی تو مسلمان کو ثواب بھی ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر قیامت تک یہ آیات ان کی براءت میں پاک دامنی میں پڑھائی جاتی رہیں گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی جس نے جو کیا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک جو ہے اس کا گناہ اس کے ذمے پڑتا رہے گا۔ اور جس نے اس کے اندر جو کلیدی کردار ادا کیا عبداللہ بن ابی، یہ تو ظاہری بات ہے کہ بڑا عذاب اس کے لیے ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے، یعنی لولا اذ سمعتموہ، جب انہوں نے سنا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے کیوں نہ یہ گمان کیا بانفسہم خیرا کہ ان کے لیے نیک گمان کرتے، بہتر گمان کرتے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیتے یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ ایسے کیسے یہ انہوں نے ہاں میں ہاں ملا دی، یہ کہتے کھلم کھلا جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، یعنی بہتان تو لگایا، اس بہتان پر تو 4 گواہ چاہیے تھے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی زنا والا معاملہ ہے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہ اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔
وہ گواہ لے کر نہیں آئے، لہذا وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اسی وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ لَمَسَّكُمْ فِيمَا، تو تم پر ضرور آ پڑتا، فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، ان باتوں کی وجہ سے جس میں تم پڑ گئے تھے، عذاب عظیم، ایک بڑا اور سخت عذاب۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر جو مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو تعلیم دی، کسی کے اندر کوئی ایسی بات پتہ چلے، اس کا ثبوت بھی نہ ہو، تو ایسے ہی کوئی غلط بات گھڑ لینا، ایسے ہی کوئی رائے قائم کر لینا، اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بھولی بھالی عورت یا کسی پر بھی الزام لگانا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کو کل قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا۔ جب تک ثابت نہیں کر سکیں گے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔